अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील। आज है 14 फरवरी और दिन है बुध का। इस्लामाबाद में आज भी हुकूमत साजी के लिए कोशिशें चलती रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यकीन दहानी करवाई है, ऐलान भी किया है और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के PM के उम्मीदवार को वोट करेंगे। लेकिन दूसरी जानब अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों करार दी जा रही है, और इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत का जो आज का बयान है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। अगरचे फैसल करीम कुंडी ने यह कहा है कि शेर अफजल मरवत को वो संजीदा नहीं लेती उनकी जमात, और अगर कोई संजीदा उनका रहनुमा करेगा तो फिर कोई बात करेंगे। तो इसमें क्या इशारे मिल रहे हैं? अभी भी पीपल्स पार्टी क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद लगा के बैठी है कि अगर वो उनसे बात करे तो वो पहली तरजीह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या सिर्फ इसमें पीपल्स पार्टी की अपनी ख्वाहिश है या इसके अंदर कुछ और मुहर्रिकात भी हैं? एक तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब के बारे में कि जो सियासत से किनारा कशी के हवाले से आज उनकी सोशल मीडिया के ऊपर उनकी अपनी जमात के अंदर भी बड़ी ये बातें गर्दिश करती रहीं। बहुत से लोगों ने बड़ी मायूसी का इजहार किया। जो उनकी सियासी जमात से वाबस्ता लोग हैं वो नाउमीद भी दिखाई दिए गए। बहुत से लोगों ने कहा कि हम शर्मिंदा भी हैं कि अपने नवाज शरीफ साहब को चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सके। बहुत से लोगों ने इस चीज़ का इजहार किया कि PMLN शायद जो है कि वो घुटने टेक चुकी है इस्टेब्लिशमेंट के आगे, या जो इस किस्म के तबसरे होते रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब की असल परेशानी क्या है और वो क्यों चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, इस पे हम बात करेंगे। और फिर एक मामला जो है मौलाना फजल रहमान साहब की, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के बाद पहली दफ़ा उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अपनी पार्टी का डिसीजन अनाउंस किया कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, फैसले अवान में नहीं सड़कों पर करेंगे। और दूसरा जो है कि वो इस वक्त जो सबका PDM कह लें या PDM प्लस कह लें, उनके जो उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के, उनको वो वोट नहीं देंगे। और एक इशारा उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या बैठ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके साथ हमारा कोई जिस्मानी झगड़ा नहीं है, ज़हनी झगड़ा है सोच का, वो ठीक हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये इंडिकेशंस क्या अभी इस एहतजाज की तहरीक में, जहाँ पे इलेक्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ और अब JUI जो है कि क्या ये किसी तरह इकट्ठे होकर कोई एहतजाज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसकी क्या इम्कानात हैं? और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। जो फॉर्म 45 बहुत से शवायद जो है कि रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पटिशन्स की ढेर लग चुके हैं, और कराची में जो 22 नशस्तें हैं उनमें से 19 नशस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 के साथ जो क्लेम है अपना वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। तो इसमें अभी कहीं जो है कि वो रिवर्स गियर लगने के इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारे दोस्त अहबाब हैं जो रिपोर्टिंग भी करते हैं और जो वहाँ पे काम भी करते हैं, उनका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन शदीद दबाव में है इस वक्त, और उनको जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं उनका भी अंदाज़ा है। और ओन चौधरी के हवाले से जो सलमान अकरम राजा ने पटिशन की थी और उसके ऊपर जो उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया, 3 दिन के अंदर RO से जवाब तलब किया गया है। तो इस सिलसिले में बाज़ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है कि वो काफ़ी ये सोच विचार पाई जा रही है कि हम यकसर इतनी बड़ी तादाद के अंदर तमाम की तमाम नशस्तों पे नाकाम करार देकर तहरीक इंसाफ को, अवामी गैज़ व ग़ज़ब को दावत तो नहीं दे रहे, और फिर ये हर दौर में एक जैसा माहौल नहीं रहता, सेटअप बदलना होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। तो उसके बाद जो माशरती सतह के ऊपर, समाजी सतह के ऊपर जो उनको अवामी जज्बात, ग़म व ग़ज़ब और जो इस किस्म के लोगों के बारे में जो नफ़रत पाई जाती है इस किस्म के रवैयों में कि जहाँ आप डाके डालें, चोरी करें अवामी मैंडेट को, तो उसके जो दूर असरात हैं वो भी पेश नज़र हैं। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि हाई कोर्ट से नहीं, शायद इलेक्शन कमीशन से भी कुछ नशस्तें जो हैं कि तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन बड़े शदीद दबाव में है। यहाँ से तो शायद उतना रिलीफ ना मिल सके तहरीक इंसाफ को, लेकिन हाई कोर्ट में जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेंगे तो वहाँ से डेफिनेटली बहुत सी नशस्तें PTI को वापस मिल सकती हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब की असल परेशानी जो है कि वो
یہ نہیں ہے کہ ان کو اکثریت نہیں ملی، اصل پریشانی ان کو یہ ہے کہ جو ہم نے کل بھی آپ سے کچھ رپورٹ شیئر کی تھیں، اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اتنی اتنی نشستیں جو ہے کہ مختلف رپورٹس جو پیش کی جا رہی ہیں. آج ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک میسیج کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی تمام اطلاعات درست ہیں، لیکن سندھ کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا کم چیزیں بتائی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ سندھ میں 60% نشستوں کے اوپر تحریک انصاف کامیاب ہوئی تھی. میرے لیے حیران کن چیز تھی. گزشتہ روز بھی میں نے صرف احتیاطاً یہ کہا کہ نصف سے زیادہ نشستیں جو ہے کہ تحریک انصاف سندھ میں کامیاب ہوئی. انہوں نے آج ہمارے ایک دوست نے یہ تصحیح کی اور کہا کہ نہیں، آپ جو ہے کہ اس کو 61% نشستیں، انہوں نے 79 کا فگر بولا ہے کہ 130 میں سے 79 نشستیں جو ہیں کہ تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی، لیکن ان کو وہاں پہ ہرایا گیا. تو یہ 75% پنجاب میں، 75% جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں، 78% کے پی کے اندر، 49% بلوچستان میں، اور 60% جو ہے کہ وہ سندھ میں تحریک انصاف کامیاب ہوئی. اصل پریشانی نواز شریف صاحب کی یہ ہے کہ ان کی پارٹی بالکل جو ہے کہ وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، اور پنجاب کے اندر بھی ان کو جو نشستیں ملی ہیں، ایکچوئل نشستیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ 17 ہیں. لیکن باقی ساری تھکم پیل کے اندر جو ہے کہ ان کو یہ دے کر اور ان کا یہ فگر جو ہے وہ 70 کراس کروایا گیا ہے. لیکن یہ اگرچہ ان کو اسمبلی میں تو دھکا دے کے دے دیا گیا ہے، لیکن ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے نواز شریف صاحب کو، جس کی وجہ سے وہ اصل ان کی پریشانی یہ ہے. اب معاملہ جو ہے کہ وہ فضل الرحمان صاحب کی جو پریس کانفرنس، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ مل کے تحریک چلانے کی کوئی اب صورتحال ہوگی اور اتحاد ہو سکتا ہے. سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، امکانات سارے موجود ہوتے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ تمام امکانات رکھے ہوئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب دباؤ بڑھا رہے ہیں اس وقت زرداری صاحب کے اوپر بھی، اور شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی. انہوں نے یہ ساری دھاندلی اور اس کے ساری جو پیچھے محرکات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اس کے ذمہ دار قرار دیا، اور کہا کہ الیکشن کمیشن نے بھی روز اول سے جو ہے کہ وہ مشکوک کردار اس کا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں فضل الرحمان صاحب کو 12 نشستیں ان کی جماعت کو کامیاب ہوئی تھی، اور 3 ریزروز مل کے تو 15 نشستیں ہو گئی تھیں ان کی. لیکن اس کے باوجود پہلے دن سے ہی فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی کے بائیکاٹ، حلف نہ اٹھانے کا اعلان کیا، اور کہا کہ لانگ مارچ دھرنا دیا جائے گا اور اس اسمبلی کو نہیں چلنے دیا جائے گا. لیکن اس بار 4 نشستیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور لیکن ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی میں جائیں گے، حلف اٹھائیں گے، لیکن اسمبلی کے اندر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے، لیکن باہر سڑکوں پر بھی جو ہے وہ احتجاج کریں گے. اور اس سلسلے میں ابھی وہ چاروں صوبائی اپنی جو ان کی مجلس عاملہ ہے اس کے اجلاس بھی انہوں نے بلائے ہیں، اور اس کے بعد پھر حتمی فیصلہ وہ کریں گے. یہ ونڈو آف اپرچونٹی انہوں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بلوچستان میں ان کی 11 نشستیں ہیں، پیپلز پارٹی کی 11 نشستیں ہیں، 10 نشستیں نون لیگ کی ہیں. تو فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ان کا ہو، اگر ان کو وزارت اعلیٰ وہاں سے مل جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرکز میں جو ہے کہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی وہ کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ صدر مملکت کے لیے بڑے ان سے وعدے وعید ہوئے تھے، لیکن اب زرداری صاحب خود اس کے امیدوار ہیں. تو وہ ڈپٹی چیئرمین یا ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی مانگ سکتے ہیں، وزارت مذہبی امور اور ایک دو اور وزارتیں بھی ان کی نظر میں ہیں. تو اس لیے وہ سخت رویہ رکھیں گے تو ہی ان کو چیزیں ملیں گی، اور اگر انہوں نے نرم رویہ رکھا تو ان کا خیال ہے کہ شاید ان کو اس سسٹم میں سے وہ حصہ نہ مل سکے جو وہ چاہتے ہیں. تو غالب امکان یہی ہے کہ جب یہ اسمبلی کے اندر حلف برداری ہو رہی ہوگی، کیبنٹ بن رہی ہوگی، تو اس وقت تک مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ سڑکوں پر شاید نہیں ہوں گے، وہ کیبنٹ کا حصہ ہوں گے. تو اس وقت تک تو یہ صورتحال ہے. لیکن جو اس میں ایک اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے زرداری صاحب کا اور پی ٹی آئی کا جھکاؤ اور شیر افضل مروت کا بیان. شیر افضل مروت نے جو کہا کہ زرداری صاحب نے گزشتہ شب 11 بجے تک جو ہے کہ ان کو پیغام بھیجا، اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پہلی ترجیح تحریک انصاف ہے. اس کی بھی 2 وجوہات ہیں، کیونکہ زرداری صاحب جو ہے کہ اس وقت ان کو بھی اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت ساری ایسی جمہوریت اقدار کی روایات جڑی ہوئی ہیں. وہ اس کو اپنے آپ کو جمہوریت کے امین، جمہوری اقدار کے امین قرار دیتی ہے پیپلز پارٹی. اور اگر اس وقت ساری دنیا کو پتہ ہے، دنیا پوری تسلیم کر رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی باہر بھی، کہ جو مینڈیٹ ہے وہ تحریک انصاف کو ملا ہے، ان کی سیٹیں چرائی گئی ہیں. آپ فضل الرحمان صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ، اس میں بھی انہوں نے محمود خانہ چک کی سیٹ کا حوالہ دیا، انہوں نے پشاور کی ایک سیٹ کا حوالہ دیا جس میں افغان شہری کو کامیاب قرار دے دیا گیا. تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں کہ کامیابی پی ٹی آئی کی تھی، لیکن ان سے یہ چھینی گئی ہے. تو اس لیے زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو پبلک امیج ہے اس پارٹی کا وہ بہتر کیا جائے،
اور یہ تاثر نہ دیا جائے کہ جو ڈاکہ زنی کی گئی ہے کسی کے مینڈیٹ پہ اس پہ پیپلز پارٹی شامل تھی، تو ان کی آخری حد تک یہ کوشش ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اسی قسم کا اظہار کیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی یہ تیار ہو جاتی ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ تیار ہے کہ اگر تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کو تیار ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی پھر نرم رویہ اختیار کرے گی، 9 مئی کے کیسز بھول جائیں گے، تمام چیزیں جو ہے کوئی بیک ڈور پہ چلی جائیں گی اور ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان فی الحال پیپلز پارٹی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیوں اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے؟ کیونکہ دنیا کو یہ پتہ ہے کہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا، اور اگر پی ٹی آئی مرکز میں سسٹم میں نہ ہوئی، حکومت میں نہ ہوئی، تو دنیا پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ کمزور اور ایک چوری اور ڈھاکے کے نتیجے میں قائم ہونے والی ایک قبضہ گروپ ٹائپ کی حکومت ہوگی، تو اس کو شاید دنیا منہ نہ لگائے۔ آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، آج 14 فروری ہو چکی ہے، 6 دن گزر چکے ہیں، کسی ایک دوست ملک کی جانب سے بھی کامیاب الیکشن کے اوپر مبارکباد کا کوئی پیغام نہیں آیا۔ یہ وہ تشویشناک صورتحال ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی پٹی اسلام آباد کے اندر یہ خواہش ہے کہ تحریک انصاف حکومت میں آئے، لیکن وہ پیپلز پارٹی اور ایک قومی ایک حکومت کا تاثر دے کر آئے تو پھر اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک جو ہے کہ عمران خان اس پہ تیار نہیں ہے۔ شیر افضل مربت جو ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کریں گے، اور یہ پیغام زرداری صاحب کا اور جو اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں ان کو کہی گئی ہیں وہ پہنچائیں گے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس کے بعد کیا پیغام واپس بھیجتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔